اچھا جی، اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی ہم جس پہاڑ کے پاس تھے، یہ رب کی رحمت اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ادھر بلایا۔ اسی پہاڑ پر آدم علیہ السلام بھی آئے، رسول اللہ بھی آئے، اور ہمارا بھی آنا آج ہو گیا۔ ہم نے سنا کہ آدم علیہ السلام نے بھی وہاں آ کر دعا کی، رسول اللہ نے بھی دعا کی، آپ سب نے بھی دعائیں مانگی ہیں وہاں؟ سب کے لیے ہے؟ میرے لیے بھی مانگی کسی نے؟ اللہ سب کی ساری دعائیں قبول فرمائے۔ میں نے آپ لوگوں کو 3 جگہوں کا بتایا تھا، مینا، عرفات اور مزدلفہ۔ تو ابھی ہم عرفات میں تھے اور انشاءاللہ اب ہم لوگ مزدلفہ جا رہے ہیں۔ 10 منٹ تک انشاءاللہ ہم مزدلفہ پہنچیں گے، پھر انشاءاللہ میں مزدلفہ کا بیان کرتا ہوں۔ آگے ہم کہیں بھی اتریں تو جو ٹائم دیا جائے اس ٹائم پر آنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ آگے تھے لیکن کچھ تھوڑے دیر سے آئے، تو جو وقت آپ کو دیا جائے کوشش کریں کہ اسی وقت پہ پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ 10 منٹ تک مزدلفہ آتا ہے، پھر ہم اس کی زیارت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سیدھے ہاتھ پر ایک دیوار دیکھ لیں، یہ نہر زبیدہ کی دیوار ہے۔ اس کو بنانے ملکہ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی ہیں۔ ہارون رشید کا نام سنا ہے آپ سب نے؟ ہارون رشید عراق میں بادشاہ تھے، ان کی بیوی ملکہ زبیدہ، انہوں نے یہاں یہ نہر بنائی تھی، یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ دیوار یہاں تک ہے، یہ انہوں نے یہ بنائی تھی یہاں پر کیونکہ پہلے 1000 سال پرانی بات ہے یہ، کہ یہاں پانی کا بہت مسئلہ رہتا تھا، تو ایک نہر ادھر بن گئی تھی، وہ حرم تک جاتی تھی، مینا، عرفات اور مزدلفہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جیسے انہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا تھا زندگی میں، اللہ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ میں ابھی اتر لگا رہا تھا تو وہ سب پوچھ رہے تھے کہ عمرہ کرنا ہے۔ دیکھیں، نیت کرنے سے پہلے نا خوشبو لگانا مستحب ہے، ثواب ہے نیت سے، نیت کے بعد جو ہے وہ بنا ہے، تو نیت سے پہلے آپ لگائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پرفیوم ہے یا عطر ہے تو لگائیں، لیکن نیت کے بعد لگانا جو ہے وہ گناہ ہوگا۔ میں نے آپ کو یہ اس لیے لگایا ہے، میں عطر بیچتا ہوں، جو میں نے آپ سب کو لگایا، میرا عطر کا کام ہے، جدہ سے ہم لوگ اس کو لاتے ہیں، کہ جیسے غلاف کعبہ پر خوشبو ہے اس کے جیسی آپ کو یہ خوشبو لگے گی، آپ سنیں گے تو میں آخر میں بتاؤں گا، یا آپ خرید سکتے ہیں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے تحفہ وغیرہ لینے کے لیے لے کے جا سکتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ ہم لوگ مزدلفہ کے اندر آ گئے، یہ آپ سیدھے ہاتھ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لال رنگ کی زمین کون سی زمین ہے جی؟ کہاں دیکھی تھی یہ ابھی ہم نے؟ عرفات میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ پیدل حج کرنے والوں کا راستہ ہے، وہی راستہ یہاں تک آ رہا ہے۔ اور یہاں مزدلفہ میں بھی ایک مسجد ہے، ایک مسجد ہم نے وہ پیچھے دیکھی تھی، کیا نام تھا مسجد کا جی؟ مسجد نمرہ، عرفات کی مسجد۔ اور اب یہ مزدلفہ کی مسجد دیکھ لیں، اس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام۔ یہ نام ذرا دہرا لیجئے جی، کیا نام ہے؟ مشعر الحرام۔ اس نام کے بارے میں بتاتا ہوں، پہلے آپ مسجد کی زیارت کر لیں، یا آپ سیدھے ہاتھ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام۔ حج کے موقع پر یہ کھل جاتی ہے، لوگ آ کر یہاں نمازیں پڑھتے ہیں۔ سب میری بات سنیں، ادھر دیکھیں، یہ جو حج کے موقع پر لوگ یہاں آتے ہیں نا مزدلفہ کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسجد میں جانا چاہیے، حالانکہ جب رسول اللہ نے حج کیا تھا تب ادھر کوئی مسجد نہیں تھی، بلکہ یہ مسجد جس زمین پر بنی ہے نا، اس زمین کا نام تھا مشعر الحرام۔ سمجھ آ رہی ہے اسی بات کی؟ تو مشعر الحرام اصل میں نام کس کا تھا؟ زمین کا، مسجد کا نہیں۔
بعد میں لوگوں نے یہاں مسجد بنائی اور اس کا نام رکھ دیا مشعر الحرام. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو زمین ہے مشعر الحرام، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے. قرآن میں اس کا نام ہے مشعر الحرام کا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم حج کے لیے آؤ تو مشعر الحرام کی زمین پر اللہ کا ذکر کرو. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو سنت یہ ہے کہ جب مزدلفہ آئیں تو کھلے آسمان کے نیچے اللہ کا ذکر کریں، جیسے رسول اللہ نے کیا تھا. مسجد جو ہے وہ بعد میں بنی. اچھا آپ زمین پہ دیکھیں، کنکر نظر آ رہے ہوں گے سب کو، چھوٹے چھوٹے پتھر گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی، چھوٹے چھوٹے جو کنکر گرے ہوئے. ادھر سے حاجی یہ پتھر کنکر اٹھاتے ہیں، شیطان کو مارنے کے لیے لے کر جاتے ہیں. یہ سارا میدان جو ہے نا مزدلفہ کا، وہ ایسے ہی پتھروں اور کنکروں سے بھرا رہتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں زمین پر چھوٹے چھوٹے کنکر گرے ہوئے ہیں. اچھا یہ اتنے زیادہ کنکر اس لیے گرے ہوئے ہیں کہ تقریباً 25 لاکھ کے قریب لوگ آتے ہیں حج کرنے. کتنے آتے ہیں جی؟ 25 لاکھ لوگ آ رہے ہیں، اور ہر حاجی کو یہاں سے 49 کنکریاں اٹھانی ہوتی ہیں. 49، 50 سے ایک کم. تو اگر ایک حاجی 49 کنکریاں اٹھا رہا ہے 49، تو 25 لاکھ کتنے اٹھا لیں گے؟ بہت زیادہ ہو جائیں گے، کروڑوں ہو جائیں گے. اس لیے یہاں پر کنکریاں گری جاتی ہیں. پھر 25 لاکھ لوگ آتے ہیں نا، تو یہاں پر رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا مزدلفہ میں. ابھی ہم عرفات گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا حاجیوں کے لیے وہاں خیمے لگتے ہیں. یاد ہے سب کچھ ہم بات کر رہے تھے. مزدلفہ میں نہیں لگتے، سب لوگ زمین پہ سوئے ہوتے ہیں. 25 لاکھ لوگ زمین پر، کالا گورا عربی اجمی سب زمین پہ نظر آتا ہے اللہ کے نزدیک برابر. اب ذرا مینا کے خیموں کو دیکھیے آپ، یہاں سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں، یہ مینا کے خیمے ہیں. انہی خیموں میں آ کر حاجی آ کر رکتے ہیں اور قیام کرتے ہیں. اچھا جی، ہم سب لوگ بقرہ عید پر قربانی کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جہاں قربانی ہوئی اس جگہ کی زیارت کر لیں. توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، آپ نے میرے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھنا ہے. آپ کو وہ پہاڑ کے اوپر ایک سفید رنگ کا چھوٹا سا گنبد نظر آ رہا ہے. مینار ہے چھوٹا سا جس پر گنبد ہے، گنبد میں کھڑکی ہے. نظر آ رہا ہے سب کچھ؟ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے اور قربانی کا واقعہ پیش آیا. جن کو نظر نہیں آ رہا وہ میرے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھیں. لالا حبیبی نظر آ رہا ہے جی آپ سب کو؟ اس کو کہتے ہیں مقام اسماعیل. اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے اور قربانی کا واقعہ پیش آیا. اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے اور قربانی کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے نبی تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے. لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا قربانی کا، تو
ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بڑا مشکل تھا نا کہ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنا. توجہ نہیں لگ رہی مجھے آپ سب لوگوں کی؟ ہے توجہ جی؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے. تو وہ مان کیوں گئے تھے اس بات پر؟ کیونکہ یہ حکم اللہ کا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو کوئی بھی کام ہو تو وہ ہمیں کرنا چاہیے نا جی، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ. تو دیکھیں وہ اتنا مشکل کام مان گئے تھے. مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے کچھ حکم دیے ہیں. ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ فجر ہو رہی ہے تو اٹھ کے فجر پڑھ لیں، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھیں، رمضان آ جائے رمضان کے روزے رکھیں. یہی حکم ہے نا جی ہمیں. تو ہمارے لیے تو آسان ہوئے حکم، ان کے لیے تھے مشکل. اپنی اولاد کو ذبح کر دو تو یہ ان کے لیے مشکل تھا، ہمارے لیے تو یہ آسان آسان سے حکم ہے. تو وہ اتنے مشکل حکم بھی مانتے تھے اور ہم اتنے آسان حکم بھی نہیں مانتے. اللہ ہمیں اللہ کے سارے حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ. اچھا میں نے آپ لوگوں کو 3 جگہیں بتائی تھی نا. ابھی ہم پہلے عرفات میں تھے، پھر مزدلفہ، اور اب ہم کہاں ہیں جی؟ ذرا مل کے بتائیں نا کہاں ہیں؟ مینا میں. یہ جو سو رہے ہیں یہ تو مدینہ میں ہوں گے ابھی شاید، ہے نا؟ اٹھ جائیں سب لوگ. اور اب مینا میں ایک مسجد ہے اس کی زیارت کرتے ہیں. مینا کی جو مسجد ہے، ہم نے 2 مسجدیں پیچھے دیکھی لیکن ان دونوں مسجدوں سے افضل مسجد مینا کی مسجد ہے. کیونکہ مینا کی مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے 70 نبیوں کے مزار ہیں. کتنے نبیوں کے جی؟ 70 نبیوں کے مزار ہیں. آئیے اس مبارک مسجد کی زیارت کرتے ہیں. مینا کے اندر یہ مسجد ہے، مسجد الخیف اس کا نام ہے. انشاءاللہ اس کی زیارت کرتے ہیں. سب لوگ ذرا لیفٹ ہینڈ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیے. آہستہ آہستہ بس آگے جا رہی ہے. مسجد کا نام کیا ہے جی؟ مسجد الخیف. ٹھیک ہے، 70 نبیوں کے مزار ہیں. توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ وہ مسجد ہے مسجد الخیف، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے 70 نبیوں کے مزار ہیں اس مسجد میں. آئیے مل کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیے گا: السلام علیکم یا انبیاء اللہ علیہم السلام. مسجد آ رہی ہے آپ سب کو نظر؟ اچھا مسجد کے یہ ساتھ دیکھیں، یہ 3 فلور والی بلڈنگ ہے، اس پر سفید رنگ کی بڑی چھتری بنی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے جی؟ اس کا نام ہے جمرات. اور یہاں پر ہے شیطان، جہاں پر حاجی آ کر شیطان کو ککر مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. یہ جگہ حج پہ کھل جاتی ہے، سارے لوگ پیدل یہاں جاتے ہیں اور وہ اندر جا کے شیطان کو کنکر مار کر آتے ہیں. مل کے پڑھ لیں: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ ہمیں شیطان کے شر سے پناہ عطا فرمائے. اور اپنے سیدھے ہاتھ پہ بھی دیکھیے گا، آپ کو سیدھے ہاتھ پہ بہت خوبصورت منظر نظر آ رہا ہوگا. مینا کے ہزاروں خیمے ہیں اور اس میں لاکھوں حاجی آ کر رکتے اور قیام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج پر یہاں آنا نصیب فرمائے. ان خیموں میں آ کر اللہ کریم ہمیں رہنا نصیب فرمائے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت وادی ہے. پیچھے تک اگر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت سارے خیمے اور لاکھوں لوگوں کا یہاں پر آنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج کے موقع پر یہاں آنا نصیب فرمائے. آمین تو کہہ دیا کریں. دیکھیں جو جگہ پہاڑوں کے بیچ ہو اس کو وادی کہتے ہیں، اسی لیے اس کو وادی مینا کہا جاتا ہے. اب آپ یہ سوچیے کہ 40 دن لوگ حج کے لیے آتے ہیں یہاں پر نا، اور ان 40 دنوں میں صرف 5 دن یہاں رکنا ہوتا ہے. اور پھر وہ 25 لاکھ لوگ جو یہاں آتے ہیں، توجہ ہے آپ سب کی میرے ساتھ؟ 25 لاکھ لوگ ایک ہی کام کے لیے آتے ہیں حج کرنے. دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں 25 لاکھ لوگ جائیں ایک ہی کام کے لیے. صرف یہی جگہ ہے. 25 لاکھ لوگ گئے لیکن ان کی نیت ایک ہی ہے. اور ان 25 لاکھ لوگوں نے جو لباس پہنا ہوتا ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے. حج میں سب نے کیا پہنا ہوتا ہے جی؟ احرام. 25 لاکھ لوگ ایک ہی نیت سے، ایک ہی لباس سے، اور ان کی زبان پر جو جملہ ہے وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے. حج میں سب کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں جی؟ لبیک اللہم لبیک. تو آئیے ہم بھی مینا کے پاس سے ہم بھی مل کے لبیک پڑھتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کس کی لبیک اللہ قبول فرما لے. صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ کس کی لبیک اللہ پاک کو پسند آ جائے اور وہ حج پہ بلا لے. تو اس لیے ابھی کوئی خاموش نہ رہے. ہم سب بلند آواز میں اللہ کی بارگاہ میں لبیک پڑھتے ہیں. میرے ساتھ مل کر